تاجدار کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ جان نثار ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے اور حضرت امام علی مقام علیہ السلام پر اپنی جانیں قربان کر دی۔ اب تنہا امام علی مقام، راکب دوش رسول، شہزادہ بطول، حضرت علی کے نور نظر، جنتی نوجوانوں کے سردار، شہنشاہ کربلا، پیکر صبر و رضا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کے فرزند ارجمند حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنی بیماری، نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے بستر علالت پر ہیں۔ حضرت امام علی مقام کو تنہا دیکھا تو نیزہ ہاتھ میں لیے ہوئے حضرت امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، بابا جان، پہلے ہمیں میدان کارزار میں جانے اور اپنی جان نثار کرنے کی اجازت دیجیے، میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے بیمار نور نظر کو اپنی آغوش محبت میں لیا، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے، ابھی تو تمہیں غمزدہ خواتین اہل بیت کی نگہداشت کرنی ہے اور ان بے کسان اہل بیت کو وطن تک پہنچانا ہے۔ میرے فرزند، اللہ تعالیٰ تم ہی سے میری نسل اور حسینی سادات کا سلسلہ جاری فرمائے گا، اور جو امانتیں میرے جد و پدر کی میرے پاس ہے وہ تم کو دینا ہے۔ تم سے بہت ساری امیدیں باقی ہیں۔ دیکھو میرے فرزند، میرے لخت جگر، صبر و استقامت سے رہنا اور راہ حق میں آنے والی ہر تکلیف اور مصیبت کو کھندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا، اور ہر حالت میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت و سنت کی پابندی کرنا، اور جب بھی مدینہ پہنچنا تو نانا جان سے میرا سلام کہنا اور سارا آنکھوں دیکھا حال سنانا۔ میرے بعد تم ہی میرے جان نشین ہو، اس لیے تمہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر امام علی مقام علیہ السلام نے ان کو تمام ذمہ داریوں کا حامل کیا، اپنی دستار مبارک اتار کر سر پر رکھی اور اس صبر و رضا کے پیکر کو بستر علالت پر لٹا دیا۔ اب امام پاک اپنے خیمے میں آئے، صندوق کھولا، قبائی مصری زیب تن فرمائی، اپنے نانا جان کا امامہ مبارک سر پر باندھا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈال پشت پر رکھی، شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی تلوار ذوالفقار حیدری گلے میں حمائل کی، اور حضرت جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا، اور اپنے برادر اکبر سیدنا امام حسن کا پٹکا کمر میں باندھا۔ اس طرح شہیدوں کے آقا، جنت کے نوجوانوں کے سردار، سب کچھ راہ حق میں قربان کرنے کے بعد اب اپنی جان عزیز کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اہل خیمہ نے اس منظر کو کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا؟ ان کا سردار ان سے طویل عرصے کے لیے جدا ہونے والا ہے۔ ناز پروردوں کے سروں سے شفقت پدری کا سایہ اٹھنے والا ہے۔ نونہالان اہل بیت کے گرد یتیمی منڈلا رہی ہے، ازواج کا سہاگ رخصت ہو رہا ہے۔ بے کس قافلہ حسرت بری نگاہوں سے امام کے چہرے پر نظر کر رہا ہے، نورانی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت امام علیہ السلام نے اہل بیت اطہار کو خدا کے سپرد فرمایا، سب کو صبر و شکر کی تلقین فرمائی، اور سب کو اپنا آخری دیدار دکھا کر آخری سلام کر کے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے اور اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور جان نثاروں کو راہ حق میں قربان کر دینے والے امام پہاڑوں کی طرح جمی ہوئی فوجوں کے مقابلے میں شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، اور میدان کربلا میں
ایک ولولہ انگیز رجز پڑھی جو آپ کے نسب اور ذاتی فضائل پر مشتمل تھی، اور اس میں شامیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناخوشی و ناراضگی اور ظلم کے انجام سے ڈرایا تھا۔ اس کے بعد آپ نے ایک فصیح و بلیغ تقریر فرمائی۔ اس میں آپ نے حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے لوگو، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا ارشاد ہے، جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی۔ تو اے یزیدیو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آؤ۔ اگر واقعی خدا و رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو اس خدائے سمیع و بصیر کو کیا جواب دو گے، اور محسن اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ اپنے رسول کے لاڈلوں کا گھر اجاڑنے والوں، اپنے انجام پر نظر کرو۔ بے وفاؤ، تم نے مجھے خطوط اور قاصد بھیج کر بلایا اور کہا ہماری رہنمائی فرمائیے اور ہمیں شریعت و سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عامل بنائیے، ورنہ ہم خدا کے حضور آپ کا دامن پکڑ کر شکایت کریں گے۔ اس لیے میں چلا آیا، اور جب میں یہاں آ گیا تو تم نے میرے ساتھ برا سلوک کیا اور مظالم کی انتہا کر دی۔ ظالموں، تم نے میرے بیٹوں، بھائیوں اور بھتیجوں کو خاک و خون میں تڑپایا، میرے رفقا کو شہید کیا، اور اب میرے خون کے پیاسے ہو۔ اے یزیدیو، سوچو کہ میں کون ہوں، کس کا نواسہ ہوں، میرے والد گرامی اور میری والدہ صاحبہ کون تھی؟ بغیر تو اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے اپنی عاقبت برباد نہ کرو۔ اتنے میں یزیدی لشکر میں شور اٹھا اور کسی نے کہا، اے حسین، ہم کچھ سننا نہیں چاہتے، آپ کے لیے سیدھا راستہ یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، اے بدبختو، مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے۔ اے یزیدیو، میں نے یہ تقریر صرف اتمام حجت کے لیے کی تھی تاکہ کل تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو نہیں پہچانا تھا۔ الحمدللہ، میں نے یہ تمہارا عذر بھی ختم کر دیا۔ اب رہا یزید کی بیعت کا سوال، تو یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں فاسق و فاجر کے سامنے سر جھکا دوں۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ بدبخت میرے قتل کا وبال اپنی گردنوں پر ضرور لیں گے اور میرا خون بہائے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب تم لوگ جو ارادہ رکھتے ہو اسے پورا کرو، اور جسے میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ چنانچہ مشہور جنگجو اور بہادر جو حضرت امام حسین علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے، ان میں سے ابن سعد نے سب سے پہلے تمیم بن قحطبہ کو آپ کے مقابلے کے لیے بھیجا، جو ملک شام کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ وہ غرور و تکبر کے کلمات کہتا ہوا اور اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا ہوا حضرت امام کے سامنے آیا، اور آتے ہی آپ علیہ السلام پر حملہ کرنا چاہا کہ شیر خدا کے شیر نے ذوالفقار حیدری کا ایسا کاری وار کیا کہ اس کا سر جسم سے جدا ہو گیا اور اس کی تمام بہادری اور غرور کو خاک میں ملا دیا۔ یہ دیکھ کر یزید البتہ ہی بڑے کروفر کے ساتھ آگے بڑھا اور آپ کے سامنے پہنچ کر ایک نعرہ مارا اور کہا کہ شام و عراق کے بہادروں میں میری بہادری کا گلگلہ ہے، میں روم و مصر میں شہرِ آفاق ہوں، بڑے بڑے بہادروں کو آنکھ جھپکتے میں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہوں،
ساری دنیا کے لوگ میری شجاعت و بہادری کا لوہا مانتے ہیں، کسی میں میرے مقابلے کی تاب نہیں، آج تم میری قوت و بہادری دیکھ لو گے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، تو مجھے نہیں جانتا، میں فاتح خیبر شیر خدا علی مشکل کشا کا شیر ہوں، تم جیسے نامردوں کی میرے نزدیک کوئی حقیقت نہیں ہے۔ شامی جوان یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور فوراً گھوڑا کدا کر آپ پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت امام علیہ السلام نے اس کے وار کو بیکار کر کے پھرتی کے ساتھ اس کی کمر پر ایسی تلوار ماری کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ بدر بن سہیل یہ منظر دیکھ کر غصے سے لال پیلا ہو گیا اور ابن سعد سے کہا، کن بزدلوں اور بہادری کے نام کو بدنام کرنے والوں کو حسین کے مقابلے میں بیچ دیا، جو 2 ہاتھ بھی جم کر مقابلہ نہ کر سکے۔ میرے 4 بیٹوں میں سے کسی کو بیچ دے، پھر دیکھ منٹوں میں حسین علیہ السلام کا سر کاٹ لاتے ہیں۔ چنانچہ ابن سعد نے اس کے بڑے لڑکے کو اشارہ کیا، وہ گھوڑا کداتا ہوا امام علی مقام علیہ السلام کے سامنے پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا، بہتر ہوتا کہ تیرا باپ مقابلے میں آتا تاکہ وہ تجھے خاک و خون میں تڑپتا ہوا نہ دیکھتا۔ پھر آپ نے ذوالفقار حیدری کے ایک ہی وار سے اس کا کام بھی تمام کر کے جہنم میں پہنچا دیا۔ بدر نے جب اپنے بیٹے کا یہ حشر دیکھا تو غیظ و غضب میں دانت پیتا ہوا گھوڑا دوڑا کر امام کے سامنے اور آتے ہی نیزے سے وار کیا۔ آپ نے نیزے کو روکا تو اس نے فوراً تلوار سے حملہ کر دیا۔ آپ نے اس وار کو بھی خالی کر دیا اور اس پر شمشیر ذوالفقار کا ایسا وار کیا کہ بدر کا سر کٹ کر گیند کی طرح دور جا گرا۔ اس طرح نئے نئے شمشیر زن، نیزے باز اور بہادران شام و عراق آپ کے مقابلے میں آتے اور گاجر مولی کی طرح کٹ کر ختم ہو جاتے۔ شیر خدا کے شیر نے 3 دن کی بھوک پیاس کے باوجود شجاعت و بہادری کا وہ جوہر دکھایا کہ زمین کربلا بہادران شام و عراق کی لاشوں سے کھیت ہو گئی۔ دشمنان اسلام کے لشکر میں ایک شور اٹھا کہ اگر جنگ کا یہی اندازہ رہا تو ہماری جماعت کا ایک بھی سپاہی نہ بچ سکے گا، لہذا موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر یکبارگی حملہ کر دو۔ اب سینکڑوں تلواریں چمکنے لگی اور دشمنان اسلام بڑھ بڑھ کر امام پاک پر حملہ کرنے لگے۔ ادھر آپ کی تلوار ذوالفقار حیدری سے آپ جس طرح حملہ کرتے پرے کے پرے کاٹ ڈالتے اور دشمنوں کے سروں کو اس طرح اڑاتے جیسے باد خزاں کے جھونکے درختوں سے پتے گراتے ہیں۔ ابن سعد کو جب اس طرح کی جنگ میں بھی کامیابی نظر نہ آئی تو اس نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے تیروں کی بوچھاڑ کر دی جائے اور جب خوب زخمی ہو جائے تو نیزوں سے حملہ کیا جائے۔ تیر اندازوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ حضرت امام علیہ السلام کا گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی طاقت نہ رہی۔ مجبوراً حضرت امام علیہ السلام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور امام مظلوم کا جسم اقدس تیروں کا نشانہ بن رہا ہے۔ تن نازنین زخموں سے چور اور لہو لہان ہو رہا ہے۔ بے وفا کوفیوں نے جگر پارے رسول فرزند بطول کو خطوط اور قاصدوں کے ذریعے بلا کر مہمان بنانے کا وعدہ کیا تھا اور وہ اپنے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ اچانک زہر میں بجھا ہوا ایک تیر آیا اور حضرت امام علیہ السلام کی پیشانی پر لگا، اور یہ وہ پیشانی ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں بار چوما تھا۔ تیر لگتے ہی چہرے انور پر خون کا دارا بہہ نکلا۔ آپ گش کھا کر زمین پر آ رہے۔ اب ظالموں نے نیزے سے حملہ کر دیا۔ شیطان صفت سنان نے ایک نیزہ مارا جو تن اقدس کے پار ہو گیا۔ تیر، نیزہ اور شمشیر کے 72 زخم کھانے کے بعد آپ سجدے میں گرے
اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر شریف میں جمعے کے دن 10ویں محرم الحرام تاریخ 61 ہجری بمطابق 680 عیسوی کو امام علی مقام علیہ السلام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ نظر بن خرشہ آپ کے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا اور امام علی مقام علیہ السلام کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کانپ اٹھے اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ پھر بدبخت ازلی خولی بن یزید، سنان بن انس، شبل بن یزید یا شمر خبیث نے آپ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ ہم نے حسین کو مار ڈالا اور وہ مر گئے، لیکن زمین کربلا کا وہ ذرہ ذرہ زبان حال سے ہمیشہ یہ پکارتا رہے گا کہ اے حسین علیہ السلام، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نواسے رسول، جگر گوش بطول حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو صرف بے دردی سے شہید کرنے پر ہی یزیدیوں نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ کے جسم مبارک پر جو کپڑے مبارک تھے ان کو بھی لوٹ لیا گیا۔ چنانچہ اسحاق بن حیوہ حضرمی نے قمیض مبارک اتار لی، بحر بن کعب نے پاجامہ مبارک اتارا، قیس بن اشعث نے چادر مبارک اتار لی۔ جب سے اس کا نام قیس قتیزہ مشہور ہو گیا، اسود بن خالد نے نالانی مبارک اتار لی۔ بنی نحشل کے ایک شخص نے آپ کی تلوار لے لی، جو بعد میں حبیب بن بدیل کے خاندان میں آ گئی۔ اس قدر ظلم و ستم کرنے کے بعد بھی سنگ دل اور خونی شامیوں اور کوفیوں کا جذبہ بغض و عناد سر نہ ہوا۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیموں پر چھاپا مارا اور ان میں تمام اسباب و سامان لوٹ لیا، حتیٰ کہ پردہ نشینان عفاف کے سروں سے چادریں اوڑھنیاں اتار لی۔ اس کے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ اس کے بعد عمرو بن سعد نے اپنی فوج میں آواز دی کہ کون کون ایسے ہیں جو لاش حسین علیہ السلام کو گوڑوں سے پامال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر 10 آدمی تیار ہوئے، ان میں اسحاق بن حیوہ حضرمی بھی تھا۔ یہ 10 سوار آئے اور اپنے گوڑوں سے امام حسین علیہ السلام کے جسم اقدس کو پامال کر کے ان کے سینے و پشت مبارک کو چور چور کر دیا۔ اس شقاوت و سنگ دلی پر زمین کانپ اٹھی، عرش الہی تھر تھرا گیا، زمین و آسمان خون کے آنسو روئے اور جن و انس میں صف ماتم بچھ گئی۔ خاص طور سے اس شقاوت سے سب سے زیادہ تکلیف جس کو پہنچی وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی۔ وما علینا الا البلاغ۔